السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ سورہ نحل کے 13 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا 9واں مرکزی موضوع قیامت ہے۔ اس کے 7 ضمنی موضوعات ہیں، جس میں سے پہلا قیامت ہی ہے۔ اس کے 7 نکات ہے جی، بہت اہم ہے، دیکھیے گا۔ 77 میں پہلی بات آ رہی ہے، کسی وقت یکدم آ سکتی ہے، ایسے ایک دم کسی کو پتہ بھی نہیں لگنا، اور اس میں اللہ نے بڑا کلیئر کیا ہے، بہت ہی کلیئر ہے۔ اور کیا ہے، قیامت کا آنا صرف ایسے ہے جیسے آگ کا جھپکنا، آگ جھپکنا یا اس سے بھی قریب، وہ اقرب، اقرب کیا ہے، اس سے بھی قریب۔ اقرب جب علم لگیں گے تو مبالغے کا صیغہ بہت ہی قریب، تو یہ اقرب قرب سے ہے، کسی کے قریب آنا، بہت ہی قریب آنا، اسی سے مقرب ہوتا ہے جی، قریبی لوگ، جو اسی سے قارب ہے کہ یہ قاربین کو، جو قریبی لوگ، جب فرعون سے کہا جادوگروں نے کہ بھی ہمیں ملے گا کیا اگر موسیٰ علیہ السلام جیت گئے، انہوں نے کہا تمہیں مقربین بنا لیں گا، اپنے قریب بٹھا لوں گا اپنا۔ تو یہ قیامت کسی وقت ایک دم آ سکتی ہے۔ تو قیامت کے آنے کا وقت بھی پوشیدہ ہے، یہ غیب نہیں حقیقت ہے، اس کا علم صرف اللہ کو ہے۔ حدیث جبرائیل میں کہ نہ جبرائیل کو پتہ ہے، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے، کسی کو نہیں پتہ، باقی اور کسی کو کیا پتہ ہونا، کسی کو نہیں پتہ اس چیز کا۔ تو یہ سلسلہ دوسرا نقطہ ہے جی، آیت نمبر 84 میں سے اور 99 میں سے، ہر امت کے کرتوتوں پر گواہ رسول پیش ہوں گے۔ یہ 89 میں آپ دیکھیں کہ ہر امت پر گواہ پیش ہوں گے، اس میں 89 میں یہی بات آ رہی ہے، ہم اٹھائیں گے ہر امت میں سب پر ایک گواہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب پر گواہ لائیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب پہ گواہی دیں گے، وہ گواہ جو نبی ہوں گے وہ دیں گے گواہی کہ جناب نے اپنا پیغام قوم تک پہنچا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب پر گواہی دیں گے کہ انہوں نے اپنا پیغام پہنچا دیا تھا، ان کی طرف سے کوئی کمی نہیں تھی۔ اور پھر یہی بات جو ہے نا 89 میں بھی آ رہی ہے، یہ دونوں میں، اور یہی بات سورہ نساء کی آیت ہے، اس کے اندر بھی آ رہی ہے، 41 نمبر آیت ہے۔ پھر کیا حال ہوگا، ہر امت سے ہم اقوال کہنے والا بلائیں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ تم ان سب کے پر بات کرو گے، بتاؤ گے کس کا کیا ہے۔ تو یہ اللہ نے ہر گواہی قید کی ہے۔ تیسرا نقطہ ہے جی 84 میں سے ہی کہ ہر عذر رد ہوگا، کوئی عذر قبول نہیں ہوگا۔ اس کو بار بار دیکھنا ہے جی، ہم یہ کہہ دیں گے، ہم کہہ دیں گے، اور کوئی اور کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے۔ یہ عطب جو ہے، عطب سے اسی سے عطاب ہے، غصہ، کہ جب بندہ معافی مانگ لیتا ہے کہ میں قابل عطاب ہوں، میں نے غلطی کر دی ہے تو معاف کر دیجئے، تو وہ اس وقت تو اللہ کہتا ہے یہ جو اس وقت معافیاں مانگنا اور اپنی غلطیاں قبول کرنا، یہ قبول نہیں ہوگی۔ اور پھر چوتھا ہے، کسی کافر کو کوئی اجازت ہی نہیں ملے گی کہ بات کر سکے، اور ثم لا یؤذون الا الذین کفروا، ہر جو نافرمان کو، جو بھی نافرمان ہے، اسے اجازت ہی نہیں دی جائے گی۔ یہ ازل سے ہے، ازل کہتے ہیں اجازت دینا، اللہ کی اجازت کے بعد کوئی بات ہی نہیں کر سکتا۔ تو جب اجازت نہیں ملنی بات کی، تو عذر کی طرف سے بیان کرنا اور پیش ہونا ہے۔ تو اگر کوئی کسی کے ذہن میں یہ خبر ہے کہ میں عذر بیان کر دوں گا، یہ بہانہ لگا دوں گا، نہ اجازت ملنی ہے، نہ قبولیت ہونی ہے، تو اس کے بعد یہ جو ہے کہ فلانا 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 کوئی سلسلہ نہیں ہے سرے سے۔ تو یہ جو ہے نا کہ کافر جو منکر ہیں، جو نافرمان ہیں، جو نہیں مانتے، جب میدان حشر کا ہولناک منظر دیکھیں گے تو اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہیں گے، مگر وہاں نہ عذر قبول ہوگا، نہ توبہ قبول ہوگی، نہ اس کا موقع دیا جائے گا۔ آخر 3 نکات ہیں جی، آیت نمبر 111 میں سے، ان کو دیکھیے، اس آیت کو بار بار دیکھیے، بہت لازمی دیکھنے کی چیز ہے۔ ہر کسی کو فقط اپنی نجات کی فکر ہوگی، اور چھٹا ہے کہ ہر اچھے برے عمل کا پورا پورا بدلہ ملے گا، اور ساتویں کسی پر ظلم نہ ہوگا۔ 3 باتیں کہ اپنی فکر ہوگی، یہاں پہ لکھا ہے، صاف لکھا ہے کہ کلو نفس تجادل عن نفسہا، اپنی طرف سے جھگڑا کرے گا، اپنی بات کرے گا کہ میرا یہ مسئلہ ہے۔ یہ کسی کو ماں باپ کی، بہن کی، بیوی کی، اولاد کی، کسی کی فکر نہیں ہوگی، بچتا پھرے گا کسی دوست، کسی ساتھی، صرف اپنی نجات کی فکر ہوگی۔ اور یہی بات سورہ بس ہے 33 نمبر، اس کی آیت نمبر اس میں سے 33 سے 37 میں آ رہی ہے کہ جب قیامت آ جائے گی تو ہر کوئی بھاگے گا، مرد اپنے بھائی سے، اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے، امی بھی و ابی، اور اپنے ساتھ والوں سے، اور بیٹوں سے، اپنی بیوی سے اور بیٹوں سے۔ اور ہر مرد کو ان میں سے اس دن فکر ہوگی جو اس کے لیے کافی ہے، صرف اپنی فکر ہوگی، کسی کو کسی نفس یار کے نفس کار اپنی فکر ہوگی، کوئی کسی کی نہیں، تو مجھے فلانا میں اس کا دامن پکڑ لوں گا، فلانا مجھے، کسی کو ہوش ہی نہیں ہونی کہ کوئی کسی کی کر سکے۔ تو ہر ایک کو اپنے نجات کی فکر ہوگی۔ تو ہم نے یہاں پہ اپنا ایمان، اپنا عقائد درست کر کے ہمارے مال کو ٹھیک کرنا ہے، تب کہیں نجات ہے۔
باقی کسی چیز ٹیوے سے بات نہیں بننی. اور پھر آگے ہر شخص کو اچھے برے عمل کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا. اور توفیٰ کل نفس, وفا سے ہے وفا کے نا پورا کرنا, ٹھیک ہے, پورا بدلہ مل جائے گا, کوئی نہیں, کوئی کمی نہیں ہوگی, نہ اجر ملنے میں نہ سزا ملنے میں کسی میں. جب اجر کے لیے ہمیں پتہ ہے کہ پورا بدلہ ملنا, جو میں نے کام کیا اس کا پورا بدلہ ملنا ہے, تو پھر سزا کی باری ہمیں کیوں ہوتا ہے کہ وہ معاف ہو جائے گا؟ ایسی بات نہیں, ہر چیز کا اللہ کہتا ہے پورا بدلہ ملے گا. اور پھر کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا, کسی پر آخری ساتواں کسی پر ظلم کا مطلب ہے کہ آپ نے کام زیادہ کیا اجر تھوڑا ملے, کام آپ نے کیا اجر کسی اور کو مل جائے, خراب میں ہو. اور اسی طرح میں ظلم ہے کہ آپ نے جو ہے کیا تھا اچھا کام, آپ کو اجر ہی نہ دیا جائے, کسی دوسرے کا جو ہے نا گناہ آپ کے کھاتے میں ڈال دیا جائے, کم سزا دے دی جائے, تو کسی قسم کا کوئی رفڑ نہیں ڈرنا. اس لیے وہاں پہ عدل ہونا ہے, ساتھ رہتے ہیں, ساتھ اس کی ساری چیزیں دیکھی جانی ہیں. تو یہ دیکھیں قیامت والے دن یہ سارا کچھ ہونا اور یہ ہو کے رہنا ہے. لیکن ہم نے اپنے اس عقائد و مال کی اصلاح کرنی ہے اور ابھی کرنی ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.